السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈس، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عائشہ، یہ کیا تم سارا دن گھر پر بیٹھی رہتی ہو؟ باہر نکلا کرو، دوستوں سے ملا کرو۔ تم تو میرے ساتھ بند ہو کر رہ گئی ہو۔ اس کی امی اس کے پاس بیٹھے اسے سمجھا رہی تھی۔ ماما، میرا دل نہیں کرتا کہیں جانے کو۔ جانا اور ارشفہ کی شادی ہو چکی ہے، اب روز ان کے پاس جانا بھی عجیب لگتا ہے۔ ہاسٹل میں جتنی بھی لڑکیوں کو جانتی تھی سب اپنے گھر چلی جا چکی ہیں، اور ترکی میں تو میری دوست ہے ہی نہیں جانا اور ارشفہ کے علاوہ۔ ارے تمہارا ایک دوست ہے تو صحیح جو اس دن گھر آیا تھا، تمہیں کافی پر لے کر گیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں تھا، اسے کیوں نہیں بلا لیتی؟ ماما کا اس طرح کے آدم بزاری ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ ماما، وہ بزی ہوتا ہے، کام کرتا ہے بیچارہ، اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ وہ مجھے لے کر کہیں باہر جائے، اور پھر اپنا بھی دل نہیں کرتا کہیں باہر جانے کو میرا۔ وہ بیزاری سے بولی۔ کیسے دل نہیں کرتا عائشہ؟ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کل سے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صبح سے بات تک نہیں لیا تم نے، سارا دن گھر پہ رہتی ہو۔ مجھے تمہاری حالت بالکل پسند نہیں ہے۔ جاؤ جلدی سے شاور لے کر آؤ، ہم دونوں باہر چلتے ہیں، دونوں ماں بیٹی انجوائے کریں گے۔ نہیں ماما، ڈاکٹر نے آپ کو فی الحال ٹریفک وغیرہ میں جانے سے منع کیا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں کتنی ٹریفک ہے، آپ فی الحال یہیں پڑھ رہے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ انہیں سمجھانے لگی۔ اگر ٹھیک ہونا اسے کہتے ہیں تو ٹھیک رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ زندگی کو انجوائے کرے۔ عائشہ، مجھے تمہاری بیزاری صورت ہرگز پسند نہیں ہے بیٹا، تمہارے لیے ہی تو جی رہی ہوں میں، اور تم بھی اس طرح سے رہو گی تو میری زندگی کا بھلا کیا فائدہ؟ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرنے لگی۔ اوہ ماما، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، کہیں گھوم پھر کے آتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی جاننے والا مل جائے، اور اگر نہیں بھی ملا تو بھی پارک سے گھوم کر کچھ دیر انجوائے کر کے واپس آ جاؤں گی۔ عائشہ شروع سے ایسی طبیعت کی مالک تھی، اسے اکیلے گھر بیٹھا ٹی وی دیکھنا، موبائل یوز کرنا، یہ سب کچھ اٹریکٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ آزاد ماحول میں اڑنے والا پرندہ تھی، اسے قید ہرگز پسند نہیں تھی، اور اس کا یوں اکیلے گھر پر بیزار رہنا اس کی ماما کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ انہیں تو اپنی بیٹی ہنستی کھیلتی اچھی لگتی تھی، تبھی تو اس کے اس طرح سے مان جانے پر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ماما کی بات مان کر وہ فریش ہو کر باہر تو آ گئی تھی، لیکن اب کہاں جائے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ زندگی کتنی خوبصورتی سے گزر رہی تھی، اور اب کالج لائف ختم ہوتے ہی سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ کاش وہ دن واپس لا پاتی، اس نے بے اختیار سوچا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کتنی خوشی سے وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہی تھی، اور اب سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، بس اسکول کالج لائف ہی ہوتی ہے زندگی کو کھل کر جینے کے لیے، اس کے بعد ذمہ داریاں پہاڑ سر پر ایسے آ کر ٹکتا ہے کہ اترتا ہی نہیں۔ وہ اپنے ہی سوچوں پر مسکراتے ہوئے جانے کہاں نکل چکی تھی جب اسے سامنے طاہ نظر آیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، دل بے ترتیب دھڑکنے لگا تھا۔ آج ایک ہفتے کے بعد وہ اسے نظر آیا، نہ جانے کیوں آج کی اس کی نظر باقی ہر نظر سے الگ تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نظر سے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے اتنا اچھا لگنے لگا تھا کہ اس کی نظریں اسے ڈھونڈنے لگتی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی اس کے پاس آ رکی، اور اس وقت وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ ایک ہفتہ پہلے وہ اسے مکمل نظر انداز کر گیا تھا۔ ہیلو طاہ، کیسے ہو تم؟ ہیلو طاہ، کیسے ہو تم؟ تم تو شاید مجھے بھول ہی گئے۔ اس دن اریان بھائی کے گھر پر تم نے مجھے بات نہیں کروائی، بہت برا لگا مجھے۔ نہ جانے کیوں وہ اس پر حق جتا رہی تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص تو عجیب ہی موڈ میں تھا۔ عائشہ، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ یہاں سے، میں یہاں اپنے کسی ضروری کام کے لیے آیا ہوں۔ وہ آگے پیچھے دیکھتا اسے کہنے لگا، ارے ایسے کیسے جاؤں یہاں سے، اور تمہیں کیا ضروری کام ہے بھلا؟ اور کس کو دیکھ رہے ہو تم؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم آگے پیچھے دیکھ رہے ہو؟ عائشہ کو اس کا یہ انداز ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ عائشہ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں، تم جاؤ یہاں سے، تم ایک بار میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ تم مجھ سے اس طرح سے کیسے بات کر رہے ہو؟
تم مجھے اگنور کر رہے ہو کیا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہے؟ عائشہ کا دل بیٹھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا عائشہ، جاؤ یہاں سے، میں یہاں کسی ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے جس کے لیے تمہیں اپنے دوستوں کو اگنور کرنا پڑے؟ وہ تپ کر بولی۔ بول تو رہا ہوں کہ کام ہے، تم تو پیچھے پڑ گئی ہو۔ میری جان چھوڑو، بول رہا ہوں نا، بہت ضروری کام ہے، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ بدلحاظی سے بولا۔ عائشہ کو اس کا یہ انداز برا لگا تھا۔ ہاؤ ڈے یو ٹاک می لائک دس تا بخاری، عائشہ غصے سے کہنے لگی، لیکن اس سے پہلے تا کا بھاری ہاتھ اس کے نازک گال پر لگا تھا۔ عائشہ ششترسی دیکھنے لگی۔ وہ اس سے ہر طرح کی امید کر سکتی تھی، لیکن وہ اس پہ ہاتھ اٹھانے کا یہ تو اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ کب سے بکواس کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے، ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ گلے پڑ گئی ہو میرے؟ آخر چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ وہ انتہائی غصے سے اس کے منہ پر دہارا تھا، جبکہ عائشہ ابھی تک بے یقینی سے اسے اپنے چہرے پہ رکھے ہاتھ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب کہ اتنی گھٹیا حرکت کرنے کے بعد وہ شرمندہ تک نہیں تھا، اور پھر اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی یا میرے آس پاس نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگلا تھپڑ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ وہ انتہائی غصے سے کہتا پیچھے کی طرف مڑا اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ آگے کچھ فاصلے پر ایک بولڈ سی لڑکی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اب وہ اپنے لبوں سے اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ دور کھڑی عائشہ منظر حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو اس کے دل کی دنیا بسی نہیں تھی کہ اس نے کسی اور کو بسا لیا۔ انہیں سب چیزوں سے وہ بچنا چاہتی تھی، کہیں تا اسے نظر نہ آ جائے، کہیں بے اختیار ہو کر اس کے پاس نہ چلی جائے۔ انہیں سب چیزوں نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا تھا، اور آج نکلی تو حقیقت کے کوڑے ایسے لگے کہ چلنے کی ہمت بھی نہ بچی۔ آج تا پر سے وہ اعتبار اٹھا تھا جو کبھی تھا ہی نہیں۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے دل کی دنیا اجاڑ گیا تھا، وہ دنیا جو ابھی بسی تک نہیں تھی، وہ خواب جو ابھی آنکھوں میں آئے تک نہیں تھے۔ ابھی تو اس نے اپنے سپنوں کی دنیا کو سجانا تھا، تو اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ اس پتھر دل کو بنانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کے خوابوں کو چکنا چور کر گیا۔ انسان ہر دکھ سے باہر نکل سکتا ہے، لیکن پہلی محبت کا دکھ جیتے جی مار دیتا ہے، اندر ہی اندر انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی احساس باقی نہیں بچتا۔ پہلی محبت کبھی دل سے نہیں جاتی۔ وہ تو ابھی تک اس پہلی محبت کو تسلیم تک نہیں کر پائی تھی، اس شہزادے کو اپنے خوابوں کے تخت پر بھی نہ بٹھا پائی تھی کہ وہ اس کے دل کی سلطنت کو اجاڑ کر چلا گیا۔ اسے جان کے ساتھ رہتے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور حیرت انگیز طور پر ابھی تک بابا کی کال نہیں آئی تھی۔ اس میں خود تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بابا کو فون کر کے انہیں ساری حقیقت بتاتی، لیکن بابا کو بھی اسے یاد نہ کرنا، اسے فون نہ کرنا اسے دکھ میں گرفتار کر رہا تھا۔ وہ بے شک اسے مہینوں یاد نہیں کرتے تھے، لیکن وہ تو اس کے باپ تھے، اس کے لیے بے حد اہم تھے۔ وہ دن رات ان کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ ہاں، اب اندر ڈر بھی تھا کہ اگر بابا کو حقیقت پتہ چل گئی تو وہ کیسا ریئیکٹ کریں گے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خود ہی بابا کو فون کر کے ان سے بات کر لے گی، لیکن اپنے آپ میں اتنی ہمت تو نہیں وہ پا رہی تھی۔ جان نے اسے فون ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں پایا تو اس کے پاس صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا میری پیاری سی بیوی، اتنی اداس کیوں ہے؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ جان، میں بابا سے بات کرنا چاہتی ہوں، بہت دنوں سے ان کا فون نہیں آیا اور مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ 1 ہفتے یا 15 دن کے بعد وہ مجھے ضرور فون کرتے تھے۔ ویسے تو بہت وقت ہو گیا، میری اپنی آنٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر بابا کو میری چھوٹی شکایت کر دے۔ اگر ایسا ہو تو بابا مجھ سے کافی مہینوں بات نہیں کرتے، لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ آنٹی نے مجھے فون کیا تو میں نے ان سے بہت اچھے سے بات کی تھی تاکہ بابا مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ پھر نہ جانے کیا بات ہو گئی کہ بابا مجھے فون نہیں کر رہے۔ وہ کافی پریشان تھی، ہو سکتا ہے انہیں ہماری شادی کے بارے میں پتہ چل گیا اور وہ تم سے ناراض ہو گئے ہوں۔ جان نے اسے نظروں کے حصار میں لیے گہرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کی رنگت پل میں زر پڑ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے بابا کو کچھ بھی پتہ چلے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے۔ لیکن جان، یہ بات تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، انہیں کس نے بتایا ہوگا؟ وہ بہت ڈر گئی۔ جانا، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے وہ تم سے ناراض ہوں۔ یہ تو نہیں کہا کہ کسی نے انہیں بتا دیا۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اتنا مت ڈرو، تمہیں اس سچویشن کو جلد ہی فیس کرنا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے بابا اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے۔ وہ اسے مستقبل قریب میں آنے والے خالات سے آگاہ
کر رہا تھا؟ پلیز جان ایسے مت کہو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ مجھے تم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے۔ تم دونوں میرے لیے بہت اہم ہو، میں تم دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہو جائے، لیکن کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھ پر کسی قسم کا جھوٹا الزام لگا کر تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں، مجھے دھوکے باز قرار دے کر تمہیں مجھ سے الگ کر دیں۔ وہ بہت بڑے لوگ ہیں جانا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، پتہ نہیں تب تم مجھ پر بھروسہ بھی کرو گی یا شاید نہیں۔ وہ اسے آزما رہا تھا۔ تم پر بھروسہ ہے جان، مجھے یقین ہے تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے، کبھی میرا اعتبار نہیں توڑو گے۔ وہ اس کے سینے سے لگی آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ تمہیں اپنے انتخاب پر فخر ہوگا جانا، تم میری بیوی کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرو گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے گہرے لہجے میں بولا، لیکن تمہارا انداز مجھے اب بھی اس بات پر پوری طرح یقین کرنے نہیں دے رہا کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ تمہیں اب بھی یقین نہیں ہے کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا؟ اس کے سوالیہ انداز پر وہ پھر سے کہنے لگا، جان میں تمہارے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں جانتی۔ وہ اپنے دل کا ڈر اس کے سامنے بیان کرنے لگی۔ جانا میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں کوئی غیر نہیں ہوں، تمہاری سگی پھوپھو کا بیٹا ہوں، اور ہمارا نکاح بہت پہلے ہو چکا ہے۔ یہ کوئی ایسا راز نہیں جسے میں تم سے چھپا کر رکھوں۔ وہ کہنے لگا تو جانا حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ یہ کون سا راز تھا جو آج اس پر فاش ہوا تھا؟ ہاں جانا، یہ سچ ہے، میں کوئی غیر نہیں ہوں بلکہ تمہاری سگی پھوپھو کا بیٹا ہوں۔ تمہارے بابا کو یہ رشتہ تب قبول نہیں تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ہمارا نکاح آج سے 15 سال پہلے ہوا تھا، لیکن میری ماں کے انتقال کے بعد تمہارے بابا یہ رشتہ ختم کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جب یہاں تک کہ وہ بچپن میں ہی طلاق چاہتے تھے، لیکن تم کم عمری اور ناسمجھی کی وجہ سے عدالت نے طلاق کا فیصلہ بالغ ہونے کے بعد پر چھوڑ دیا۔ تو تمہارے بابا نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، تمہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے، میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ آیا۔ میری محبت اور لگن سچی تھی جانا، تبھی تو آج تم میرے پاس ہو، میرے ساتھ ہو، لیکن مجھے ڈر ہے یہ نہ ہو کہ یہ ساتھ ختم ہو جائے۔ میں جانتا ہوں یہ راز تمہارے بابا نے تم سے چھپایا ہے جانا، میں نے ہمیشہ سے تمہیں چاہا ہے، میرے دل کی دنیا کی صرف تم ہی ایک ملکہ ہو۔ آگے جو فیصلہ تم کرو وہ مجھے منظور ہوگا، لیکن مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا۔ اب مجھ میں اور تم میں کوئی راز باقی نہیں، تم میرے بارے میں سب کچھ جان چکی ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ جانا ابھی تک حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھا؟ تم اس پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ اور آریان کو بھی اس کی حرکت نے بہت غصہ دلایا تھا۔ وہ خود بھی شرمندہ تھا بے اختیار اپنے عمل پر، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اب تو وہ وقت گزر گیا تھا۔ اسے شک تھا کہ وہ لوگ پہلے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لڑکی زونی، وہ بھی اس پر کچھ خاص اعتبار نہیں کرتی تھی، اور ان لوگوں کو بھی اس پہ شک تھا کہ کلب کی خبریں پولیس تک پہنچانے والا ہی ہے، اور ایسے میں زونی ہر وقت اس کے گلے کا ہار بنی اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے کسی بھی اہم بندے کو اپنے پاس نہیں رہنے دے سکتا تھا، اور عائشہ اس کے بہت قریب لوگوں میں سے ایک تھی۔ اس کا تھا ہی کون اس دنیا میں کچھ دوستوں کے علاوہ، اور عائشہ تو اس کے لیے بہت اہم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی جان پر بالکل رسک نہیں لے سکتا تھا، لیکن کل عائشہ کا اچانک وہاں آ جانا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگنا اسے بری طرح سے پھنسا سکتا تھا۔ اگر عائشہ ان لوگوں کی نظر میں آ جاتی تو یقیناً وہ اسے نقصان پہنچا سکتے تھے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے کل اس نے بے اختیار ہو کر اپنے ہاتھ اٹھائے تاکہ وہ وہاں سے چلی جائے اور کسی کی نظروں میں نہ آئے، لیکن اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ خود بھی ٹھٹک گیا۔ کل اس نے عائشہ کی نظروں میں کچھ ایسا دیکھا تھا جس سے وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عائشہ اپنے دل میں اس کے لیے جذبات رکھتی ہے، لیکن وہ کوئی نادان بچہ نہیں تھا جو ایک لڑکی کے جذبات کو سمجھ نہ سکے۔ وہ کل ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا سوچتی ہے، لیکن وہ عائشہ کے لیے تو کیا کسی بھی لڑکی کے لیے ایسے جذبات نہیں رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کا بس ایک مقصد تھا، اپنے وطن کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، لیکن پھر بھی کل سے وہ بہت بے چین تھا، اور اپنی اسی بے چینی کو کم کرنے کے لیے وہ آریان کے پاس آیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ لیکن یہاں آریان کا ری ایکشن اتنا خراب تھا کہ وہ کچھ بول نہیں پایا۔ وہ تو اسے شرم دلوا رہا تھا۔ یار میں کہہ تو رہا ہوں کہ میں مجبور تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اسے وہاں سے بھیجنے کے لیے، میں نے مجبور ہو کر اس نے اسے ہاتھ اٹھایا۔ آریان، وہ اسے سمجھانے لگا، بس کرو تا، تم بے شک مجبور تھے، لیکن تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور نہ ہی تم اس پر اس طرح کا کوئی حق رکھتے ہو۔ تم اسے سمجھا بجھا کر وہاں سے بھیج دیتے، لیکن ہاتھ اٹھانے جیسے گھٹیا حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔
تم نے ایک بہت گھٹیا حرکت کی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی تمہیں عائشہ کو سوری کہنا ہوگا، اسے منانا ہوگا۔ یار تاب وہ تمہارے لیے خاص جذبات رکھتی ہے، تم اس طرح سے اس کے جذبات کی توہین نہیں کر سکتے۔ وہ بات جو ابھی تک تا نے اس کے سامنے کہی بھی نہیں تھی، وہ اسے سمجھ بھی چکا تھا۔ آریان بھی جان چکا کہ وہ اس کے لیے جذبات رکھتی ہے، یہ باتیں ہیں وہ بھی سمجھ چکا تھا۔ تا زبان سے اس کے سامنے کچھ نہ کہے، لیکن آریان اس کے دل کے سارے راز جانتا تھا، اور اب وہ تو عائشہ کے اندر یہ جذبات بھی سمجھ چکا تھا۔ کہیں آریان اس کا بھی راز بھی نہ جان جائے، اس کے دل کا چور سر اٹھا رہا تھا، لیکن آریان کے پاس زیادہ رکنے کا مطلب تھا کہ اپنا دل و دماغ کھول کر اس کے سامنے رکھ دینا۔ وہ آریان سے کبھی کچھ بھی چھپا نہیں پاتا تھا، اس لیے وہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ جان واپس گھر آیا تو جانا کو اسی حالت میں صوفے پر بیٹھے پایا۔ وہ اسے تھوڑی دیر وقت دینا چاہتا تھا اس کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے۔ جانا کیا کھاؤ گی تم؟ کچھ آرڈر کروں یا یہیں پہ اپنے ہاتھوں سے بناؤ اپنی پیاری سی بیوی کے لیے کچھ؟ وہ اسے کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ کے اس کے پاس ہی بیٹھ کے کہنے لگا۔ جانا اب اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کو کوئی جواب نہ دینا جان کو غصہ دلانے لگا تھا۔ تو کیا وہ اس پر اتنا اعتبار بھی نہیں کرتی تھی، یا پھر اتنا قریبی رشتہ جاننے کے بعد اس کی محبت ختم ہو گئی؟ جانا کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے، آپ تو میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، پھر اس طرح اداسی سے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی تب مجھے جاننے کے لیے تم کتنی بے چین تھی، اور اب جب میں تمہارے سامنے پورا کھل کر آ گیا ہوں میں تو تم اس طرح سے اداس ہو رہی ہو۔ جانا کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں جان کر؟ کیا یہ جان کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ ہم بچپن سے اس پاکیزہ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارے لیے یہ بات خوشی کی نہیں ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے پوچھنے لگا۔ جانا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے اور وہ ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی۔ ایک ہی پل میں وہ جان کو بے حد بے چین کر گئی تھی۔ ماہی میری جان کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے جانا اس طرح سے کیوں رو رہی ہو تم؟ مجھے بے چین کر رہی ہو۔ اس کی اس طرح سے رونے پر جان سچ میں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ جانا میں کہہ رہا ہوں رونا بند کرو، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے خاموش نہ ہونے پر جان نے ذرا غصہ دکھایا۔ نہ تو اس کی آنکھوں کی نمی ختم ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ رونا بند کر رہی تھی۔ وہ پریشان تھا۔ جانا ہوا کیا ہے، اس طرح سے کیوں رو رہی ہے؟ کیا تم میرے ساتھ اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی، یا تم بچپن کے اس نکاح کو قبول نہیں کرتی؟ اب وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ جان مجھے بابا نے کیوں نہیں بتایا اس نکاح کے بارے میں؟ انہوں نے مجھ سے اتنا بڑا راز کیوں چھپایا؟ فرض کرو کہ اگر تم وہ انسان نہیں ہوتے جس سے میرا نکاح ہوا تھا تو ہمارا یہ رشتہ حرام ہوتا، کیونکہ میں تو بچپن کے اس نکاح کے بارے میں کچھ جانتی نہیں تھی۔ میں تو ہر چیز سے انجان تھی، کچھ نہیں پتا تھا مجھے جان۔ اگر وہ شخص تم نہ ہوتے مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو جاتا۔ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتا، میں کتنی بڑی گنہگار ہوتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب جان نے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ اس کا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا، رونے سے اس کی ہچکیاں بندھنے لگی۔ جان نے اس کے دل کا غبار نکلنے دیا۔ انجان تو تم تھی جانا، میں تو نہیں، تو میں تم سے ایسا گناہ کیسے ہونے دیتا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہوں، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا تھا ہمیشہ سے، میں کبھی بھی تم سے انجان نہیں رہا۔ مجھے پتا تھا کہ تم ہمارے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تمہارے بابا نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا تو یہ ان کی غلطی ہے، تمہاری نہیں۔ اور نکاح اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے جانا، وہ کیسے تمہیں مجھ سے دور جانے دیتا؟ ہمارا رشتہ ہمیشہ سے پاکیزہ تھا، پہلے یہ نکاح ہمارے والدین کی رضامندی سے ہوا تھا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بچپن کے اس نکاح کو قبول کرو گی یا نہیں، اس لیے میں نے تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا، اور اب جب تم یہ نکاح قبول کر چکی ہو، دل و جان سے مجھے اپنا شوہر مان چکی ہو، تو مجھے لگا تمہیں ساری حقیقت بتا دینی چاہیے۔ بس یہی سوچ کر میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ تمہارے باپ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، انہوں نے غلط کیا، لیکن اب ہمارے رشتے میں کوئی راز نہیں ہے، اس لیے اب تمہارے چہرے کی یہ اداسی میں نہیں دیکھوں گا۔ تم سکون ہو میرا جانا، تمہاری اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے نرمی سے سمجھا رہا تھا، جبکہ جانا اس کے سینے سے لگی ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو عرشی سامنے کہیں نہیں تھی۔ وہ کچن میں آیا لیکن وہاں پر بھی عریشہ کہیں نظر نہ آئی۔ عرشی یار کہاں ہو تم؟ وہ کہتے ہوئے بیڈ روم کی جانب آیا تھا، لیکن یہاں عرشی کو سوتے پا کر وہ پریشان ہوا۔ وہ کبھی سر شام میں یوں نہیں سوتی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے قریب آیا، اس کے ماتھے کو جھک کر چیک کرنا چاہا کہیں اسے بخار تو نہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ تھام کر اسے جگانا چاہا، اپنے بازو پر کسی کا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے بالکل قریب آریان کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی، نظر گھڑی کی طرف
اٹھی تو وہاں شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی اور اریان گہری نظروں سے اسے نوٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ عریشہ نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے کھانا تک نہیں بنایا تھا اور یقیناً آریان کو اب بھوک لگ رہی ہوگی۔ اس کی پریشانی کی دوسری وجہ یہ تھی وہ اتنی زیادہ کیسے سو گئی۔ اب آریان کے سامنے اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ آج صبح ہی تو وہ فرمائش کر کے گیا تھا کہ جب تک واپس آئے اس کے لیے بریانی تیار ملنی چاہیے، اور ابھی تک اس میں کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ آریان تسلی کر کے فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو کمرے میں عریشہ نہیں تھی۔ روم سے نکل کر کچن کی طرف آیا تو وہ جلدی جلدی کچھ بنانے کی کوشش میں لگی تھی۔ آریان نے مسکراتے ہوئے پیچھے سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ عریشہ، اگر تم نے کھانا نہیں بنایا تھا اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں کہ تم اتنا گھبراؤ۔ ہر انسان کو نیند آتی ہے، اگر تم سو گئی تو اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے جو غلطی سمجھ کر میں تمہیں سزا دوں گا۔ آئی نو یہاں پر کچھ نہ کچھ میری غلطی ہے، میں نے تمہیں ساری رات سونے نہیں دیا۔ وہ پیچھے اس کے گال چومتا اتنی محبت سے بولا کہ عریشہ کے گال لال ہو گئے۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس شخص کی قربت بھی اس سے پہلے دن کی طرح شرمانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ چلو آپ چھوڑو یہ سب کچھ، کہیں باہر چلتے ہیں، اچھا سا ڈنر کرتے ہیں اور اس کے بعد لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ جاؤ جلدی سے تیار ہو کے آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی بیڈ روم کی طرف بھیج چکا تھا۔ عریشہ کچھ دیر میں تیار ہو کر واپس باہر آئی تھی۔ آریان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو آریان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جلدی روڈ پر ڈالی اور اب آہستہ سے باتیں کرنے لگا، یہ جانے بغیر کہ کوئی اور ہے جو آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، کوئی ہے جو ان کے ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سر انسپکٹر آریان کے بارے میں ساری معلومات لے چکا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اس کی بیوی گونگی ہے اور اب گھر آتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ ڈنر کرنے باہر لے کر آیا ہے۔ سر انسپکٹر اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ لڑکی ہمیں بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ اس لڑکی سے فائدہ اٹھا کر ہم آریان کو وہ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں جو اسے کبھی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، نظر رکھو اس پر، کب کہاں جاتا ہے۔ اس کی بیوی کس وقت گھر پر اکیلی ہوتی ہے۔ وہ اپنے مطلب کی بات سمجھانے لگا۔ ٹھیک ہے سر، میں نظر رکھے ہوا ہوں، جیسے ہی اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے آئے گا میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ اس وقت وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ سر، ہم آریان کی بیوی کو ڈرا دھمکا کر آریان کو وہ کرنے پر مجبور کر دیں گے تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جو اسلحہ اور ڈرگز اس نے قانون کی پروٹیکشن میں دیے ہیں وہ ہم اس کی بیوی کے ذریعے آسانی سے واپس حاصل کر لیں گے۔ وہ لوگ پوری طرح پلاننگ کیے ہوئے تھے لیکن جانتے نہیں تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ جان کے آنے سے پہلے اس کی پسندیدہ ڈنر بنا رہی تھی۔ جب اس کا فون بجنے لگا، فون پر بابا کی کال آتے دیکھ کر ایک دم وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بابا اسے فون کریں گے۔ سب حقیقت جاننے کے بعد تو اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا ان سے بات کرنے کا۔ اتنی بڑی حقیقت چھپانے کے بعد وہ کس طرح سے ریلیکس تھے۔ صرف جان کو اس سے دور کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اسے خود سے دور کر دیا، اس کی پہچان بدل دی۔ اس کا دل بہت بیزار ہونے لگا تھا، لیکن فون تو اٹھانا ہی تھا۔ ہیلو جانا، میری بچی کیسی ہو؟ بابا نے بے چینی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس کے انداز میں کوئی جوش نہیں تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں جانا، کہاں ہو تم؟ اس کے انداز میں کسی بھی قسم کی گرم جوشی محسوس نہ کرتے ہوئے انہوں نے مطلب پر آنا بہتر سمجھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر پر ہوں بابا، الحمدللہ بہت خوش ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے کوئی بھی گناہ ہونے سے بچا لیا۔ آپ نے مجھ سے سچ چھپا کر اچھا نہیں کیا بابا، وہ شکوہ کرنے لگی۔ جانا تم کچھ نہیں جانتی، ایک بار مجھ سے ملو بیٹا، میں تمہیں بتاؤں گا، سب سچ بتاؤں گا کہ میں نے تم سے وہ سب کچھ کیوں چھپایا۔ حقیقت جاننے کے بعد یقین مانو تمہیں اپنا باپ غلط نہیں لگے گا۔ وہ یقین سے کہہ رہے تھے جبکہ جانا یہ سوچ رہی تھی کہ اب کتنے راز باقی ہیں۔ وہ دونوں ڈنر کر کے واپس آئے تو راستے میں عریشہ کی پھر سے آنکھ لگ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عریشہ کو آج اتنی زیادہ نیند کیوں آ رہی ہے، جبکہ کل رات بھی وہ جلدی سے سو گئی تھی۔ اس نے دوپہر میں جب عریشہ کو فون کیا تھا تب بھی وہ سو رہی تھی، اور شام میں گھر واپس آیا تب بھی وہ سو رہی تھی، اس لیے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ بس یہی وجہ تھی کہ وہ گاڑی گھر لے جانے کے بجائے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ بظاہر تو وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی، لیکن آریان اس کی صحت پر کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اور وہ آج کل جب وہ اتنے اہم مشن پر کام کر رہا تھا، اس کیس کے سلسلے میں وہ ہنی مون پر بھی نہیں جا پائے تھے۔ شادی کو 3 مہینے ہونے کو آئے تھے، لیکن آریان اپنے ٹف شیڈیول کی وجہ سے عرشی کو کہیں لے کر نہیں جا پا رہا تھا۔ گاڑی
ہاسپٹل کے باہر کھڑی کرتے ہوئے اس نے عرشی کو جھکایا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری جان، تمہاری طبیعت خراب ہے؟ کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے تمہیں اس طرح کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے تمہیں ہاسپٹل لے آیا۔ یار کیا ہے کہ تم مجھے بہت بیمار سی لگ رہی ہو، اور آج کل بہت زیادہ مصروف ہوں میں، اس لیے تمہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا۔ تمہاری بیماری بالکل ہینڈل نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے چھٹیوں کے لیے اپلیکیشن بھیجی تھی جو نامنظور ہو کر واپس آ گئی ہے، اور اب 1 گھنٹے کی بھی چھٹی نہیں لے سکتا، اور اگر تم بیمار ہو گئی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے چپ چاپ اپنا چیک اپ کرواؤ۔ وہ اسے گاڑی سے نکلواتا ہاتھ تھام کر زبردستی ہاسپٹل لے آیا، جبکہ ریشما کا تو کہنا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی قسم کی چیک اپ کی ضرورت نہیں، لیکن سامنے ریان تھا جس کے سامنے اس کے کبھی نہیں چلتی تھی، اور اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا، پھر مسکراتے ہوئے ریان سے مخاطب ہوئی کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ریان کو اچھی خاصی تپ چڑھ گئی۔ ڈاکٹر اب ہنس کیوں رہی ہیں؟ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، میں اپنی پریشانی لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ آگے سے ہنس رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا علاج کا؟ ان کا مسکراتا چہرہ اسے سچ میں غصہ دلا گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری انسپکٹر، آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ کی پریشانی بالکل بے وجہ نہیں ہے، فرسٹ پریگنینسی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اور شروع میں تو لڑکی بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ یس شی از پریگننٹ، کنگریچولیشن، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریان کو جھٹکا لگا تھا کہ اس سے ایک لفظ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، جبکہ ریشما حیرانگی سے کبھی ڈاکٹر کو تو کبھی ریان کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے ریان نے ڈاکٹر کی پرواہ کیے بغیر نہ صرف اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، بلکہ اس کے ماتھے پر محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بوسہ بھی دے ڈالا، جبکہ ڈاکٹر ان دونوں کے اس پرسنل مومنٹ پر مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی، اور عرشی بیچاری سے تو آنکھیں تک نہیں کھل پا رہی تھی۔ وہ خود بھی پریشان تھی کہ اتنا تو کوئی کام کرتی نہیں ہے جس سے اسے تھکاوٹ ہو جائے، لیکن پھر اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ لیکن اب تو مانو پاؤں پر زمین نہیں رکھنے ہو رہے تھے۔ جہاں ریان خوشی سے سرشار تھا، وہیں ریشما بھی اپنے اللہ کے حضور سجدے دینے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ جانا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے جان کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ بابا کے فون کے بارے میں اس نے جان کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جان کے انداز سے وہ یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس کے بابا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا، نہ جانے اس کے ان سے ملنے پر کس طرح سے ریئیکٹ کرے، جبکہ کل وہ بابا کو ہوٹل میں ملنے کا کہہ چکی تھی۔ بابا اسے کوئی بہت ضروری بات بتانے والے تھے۔ جان کچھ دن اس کا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، کسی بھی جان کا اندازہ اس سے جان کا یہ انداز بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب جان سے چھپ کر بابا سے ملنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ جان سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی، جس طرح سے جان نے اپنا آپ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا، وہ بھی اب جان سے کسی بھی قسم کا کوئی پردہ، کوئی راز نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن بابا کے بارے میں اسے کیسے بتائے؟ جان نے اس کی بے چینی کو نوٹ تو بہت کیا تھا، لیکن اسے پتہ تھا جانا خود ہی اسے کچھ نہ کچھ بتا دے گی، اپنی پریشانی کی وجہ سے وہ اسے چھپاتی نہیں تھی، اس لیے جان نے اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ دوسری طرف اس کی پریشانی اس کا باپ بھی تھا، لیکن وہ اس کے سامنے ان کا نام کم لیتی تھی، اور یہ بات جان کو بہت پسند تھی۔ وہ اس کی پسند ناپسند کو اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی، اور اس کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی جو اسے پسند نہ ہو۔ اس نے ٹائر کو بہت بار کہا تھا ان کے گھر واپس آ جائے، لیکن ٹائر نے ایک ہی بات کہی تھی کہ وہ ان دونوں کی شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ جہاں ہے وہیں خوش ہے۔ جہاں جان سے اس کی ملاقات روز ہو جاتی تھی، اور جانا سے ملنے کے لیے وہ دوسرے نہیں تو تیسرے دن آتا رہتا تھا۔ جانا کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا، لیکن جان کے پسند کی ڈشز بنانے کی کوشش کرتی رہتی، وہ جیسی بھی بنتی جان خاموشی سے کھا لیتا، جبکہ جانا خود ہی اپنی بنائی ڈش میں غلطی نکال کر اگلی بار اس غلطی کی مکمل پریکٹس کرتی۔ ان دونوں کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ جان اس کی نظروں میں ایک سپورٹ کمپنی میں کام کرتا تھا کہ جہاں وہ کسی کا پارٹنر تھا، ہر روز صبح کام کر جاتا اور ایک عام انسان کی طرح شام کو واپس آ جاتا، اپنی جان سے پیاری بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارتا، اسے اپنی محبتوں کا احساس دلاتا، اور اگلے دن ایک نئے دن کی شروعات اس نے جیسا سوچا تھا سب کچھ ویسا ہو رہا تھا۔ جانا کو اس کے کام سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، جس سے لے کر وہ بہت پرسکون تھا، لیکن اب یہ اکبر نامی کانٹا ان دونوں کے بیچ آ چکا تھا۔ اکبر اب تک ترکی سے گیا کیوں نہیں، یہ بات جان کو کچھ حد تک بے چین کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا اکبر جانا کو اس سے دور کرنے کے لیے کوئی حد پار کر جائے گا۔ اگر اس نے جانا کو اکبر کی اصلیت دکھائی، شاید وہ اس پر یقین نہ کرے، اور اگر وہ اس پر یقین کرے گی تو کبھی بھی اس کے طریقے سے اکبر کو ختم نہیں کرنے دے گی، بلکہ وہ قانون کا سہارا لے گی، اور جان اپنے قانون خود بناتا تھا، اس لیے وہ ان تمام معاملات سے جانا کو بہت دور رکھنا چاہتا تھا، اور وہ دور بھی تھی کہ اکبر نے جانا کو ملاقات کے لیے بلا لیا، اور اس ملاقات سے جان بالکل انجان تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا،
اس کی اور تا کی ملاقات کو۔ تا اسے مسلسل فون کر رہا تھا لیکن نہ تو اس نے اس کے فون اٹھایا اور نہ ہی وہ اسے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیسے سرِ عام اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، اسے تھپڑ مارنا جیسے گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کر سکتا تھا؟ وہ تو بس جان پہچان کی خاطر اس سے حال چال پوچھنے چلی گئی، لیکن اب اسے اپنی غلطی کی شدت سے احساس ہو رہا تھا اور اب وہ ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اب تک اپنے دل کے جذبات کو قبول نہیں کر رہی تھی، یا دل قبول کر چکا تھا، وہ خود ہی زبان پر نہیں لا پا رہی تھی۔ لیکن تا سے نہ تو وہ ملنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بخار کی ضد میں رہی تھی۔ ماما بھی بہت پریشان تھی۔ دن میں وہ سوتی نہیں تھی، لیکن بخار کی وجہ سے سارا دن کمرے میں بند رہتے ہوئے رونے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ اکثر اسے دن میں نیند آ جاتی اور رات وہ جا کر اس شخص کی بے قدری پر روتی۔ اس نے تا کو اس تھپڑ کا جواب پتھر کی صورت کیوں نہ دیا؟ اسے چاہیے تھا کہ وہیں اپنا بدلہ پورا کر لیتی اور پرسکون ہو جاتی۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اگر وہ اسے ہمت دے رہی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی من مانی کرے، اس کی نہ قدری کرے۔ کیا میں نے اس شخص کی نظروں میں خود کو اتنا بھی مول کر دیا کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اس نے خود پر لعنت بھیجی۔ نہیں تا بخاری، مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ساری زندگی پچھتاؤ گی تم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے اگنور کیا، عائشہ خان پر ہاتھ اٹھایا، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، زندگی بھر تم جیسے شخص کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھیں کھلی تھی، شاور لے کر باہر آئی تو ماما سے کسی کو بات کرتے سنا۔ اس آواز کو تو وہ کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ تن فن کرتی باہر آئی جہاں وہ اس کے ماما کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ وہاں ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی، دو ٹکے کے بانسری والے، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہوم، اٹھو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ انتہائی غصے سے اس کے روبرو کھڑی تھی کہ جب تا نے ماما کی جانب دیکھا، عائشہ یہ کیا طریقہ ہے گھر مہمان کے ساتھ بات کرنے کا؟ تم اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وہ دوست ہے تمہارا؟ یہ میرا دوست نہیں ہے ماما، اور ایسے دوستوں پر لعنت بھیجتی ہوں میں۔ گیٹ آؤٹ، تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو، دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے۔ وہ اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر سے دھاری تھی۔ عائشہ آئی ایم سوری یار، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ وہ صلح کرنے آیا تھا۔ غلطی مائی فٹ، اپنی سوری اپنے پاس رکھو، میرے گھر سے دفعہ ہو جاؤ، اور خبردار جو میرے گھر کے آس پاس بھی کبھی نظر آئے۔ تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ اس کی اتنی بےعزتی کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ چلا کر بولی، عائشہ بہت غلط حرکت کر رہی ہو تم، وہ مہمان ہے ہمارے گھر میں۔ ماما نے اسے سمجھانا چاہا۔ آنٹی میری غلطی ہے، عائشہ کا حق بنتا ہے، پلیز اسے مت ڈانٹے، فی الحال میں یہاں سے جا رہا ہوں عائشہ، لیکن واپس ضرور آؤں گا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور جتنی بار تم کہو گی اتنی بار تم سے معافی مانگوں گا۔ میں نے بہت بری حرکت کی، لیکن سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت تم بہت زیادہ غصے میں ہو، اس لیے دوبارہ آؤں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ آنے کی، ہر بار تمہیں یہ دروازہ بند ملے گا۔ اس کے اس طرح سے معافی مانگنے پر عائشہ کا دل دھڑکتا تھا، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو محبوب کی ذرا سی نرمی پر پگھل جاتی، بلکہ وہ محبوب کو بھی تارے دکھانے والوں میں سے ایک بھی، اسی لیے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہ صرف اسے گھر سے نکالا بلکہ منہ پر اتنے زور سے دروازہ بند کیا کہ تا کانوں میں انگلیاں ٹھوس گیا۔ اسے یہاں آ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جان کو بتائے بغیر یہاں آ گئی تھی، اور اگر بابا اسے یہاں سے ایسے ہی لے گئے تو اسے جان کو بتا کر آنا چاہیے تھا۔ وہ مسلسل اپنی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب ایک خوش شکل سا نوجوان اس کے ساتھ اس کے بابا اس کے ٹیبل پر بیٹھے۔ یقیناً وہ خوش شکل نوجوان اس کا بھائی تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے اسے دیکھا تھا اور اس نے اس کا حال تک نہ پوچھا۔ اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی، جانا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تم جیسے سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ جان ٹھیک ہے اور ہم سب غلط ہیں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جان نے بھی تم سے بہت سارے راز چھپائے ہیں، اس نے تمہیں تمہارے بارے میں تو بتا دیا لیکن اپنے بارے میں اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں جان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں بابا، مجھے آپ سے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تو مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں بچپن سے کسی کے نکاح میں ہوں، خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی اور گناہ ہو جاتا تو میں اللہ کو کیا چہرہ دکھاتی۔ کسی شخص کے نکاح میں ہونے کے باوجود آپ نے مجھے اس سے دور رکھا، مجھے میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا، اور اب آپ مجھے میرے ہی شور کے خلاف کرنے آ گئے ہیں۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اکبر صاحب تو کچھ لمحات کے لیے اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ ان کی بزدل بیٹی تو نہ تھی؟ جانا، بغیر پوری بات جانے تم اس طرح نہیں کہہ سکتی۔ ابھی تک اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو، سوائے اس کے کہ وہ تمہارے بچپن کا شور ہے۔ اس نے تم سے بہت کچھ چھپایا ہے اور میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ میرا بچہ تم اسے جتنا اچھا سمجھ رہی ہو وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو آپ ہی بتا دیں کہ کتنا برا ہوں میں۔ اچانک ان کے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا سا جھکا، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ جانا ایک لمحے کے لیے بکھلا سی گئی، وہ تو اسے کچھ بھی بتائے بغیر یہاں آئی تھی اور جان کو اپنے پیچھے دیکھا۔ جانا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا۔ جی، آپ نے میری بیوی سے اکیلے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ کیا ہے کہ میں اپنی بیوی
کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ دنیا جنگلی بھیڑیوں سے بری ہے، اور افسوس کہ اس کے خون رشتے بھیڑیوں سے کام نہیں۔ میں اپنی بیوی پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا سسر صاحب اور سالہ صاحب، وقت ہے سدھر جائے۔ میں اپنی بیوی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا جس سے جانا بالکل انجان تھی۔ جانا میری جان، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، یہ شخص ایک قاتل ہے۔ اکبر صاحب نے جانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا کے لیے بس کر دے بابا، اور کوئی الزام نہیں بچا میرے شوہر پر لگانے کے لیے۔ میں آپ کو ایسا تو ہرگز نہیں سمجھتی تھی۔ کیوں بابا، آخر کیوں آپ جان کو اتنا غلط سمجھتے ہیں؟ بابا وہ بہت اچھا انسان ہے، مجھے بے پناہ محبت کرتا ہے، آپ سے تو کہیں زیادہ۔ بابا جو محبت آپ نے مجھے نہیں دی وہ مجھے جان نے دی ہے، پلیز اسے مجھ سے دور مت کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں جان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، پلیز بخش دیں ہمیں، میرے اور جان کے رشتے کو قبول کر لیں۔ پھوپھو نہیں رہی تو کیا ہمارا رشتہ بھی نہیں رہا؟ تب آپ نے خود اپنی مرضی سے مجھے اس کے نکاح میں دیا، پلیز اب ہمیں الگ مت کریں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اکبر صاحب فقط کھڑے اپنی بیٹی کو خود سے بغاوت کرتے ہوئے